عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھر کی چھت کھل گئی اور اچانک سیدنا جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ حاضر ہوئے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حرم کعبہ لے گئے اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، دل مبارک نکالا اور اسے زمزم سے دھویا۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارکہ کو ایمان و حکمت سے بھر دیا اور پھر دوبارہ اس کو سل دیا۔ امیر اہل سنت اس روح پرور منظر کو بیان کرتے ہوئے اپنے ایک کلام میں لکھتے ہیں: قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبریل امین حاضر ہو کر معراج کا مژدہ سناتے ہیں۔ جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دولہا جاتے ہیں۔ معراج مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ براق کی رفتار اتنی عجیب و غریب اور تیز تھی کہ وہ اپنا قدم اس جگہ رکھتا جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے تو آپ نے براق کو اس جگہ باندھا جہاں پہلے سے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریاں باندھتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں موجود تمام انبیاء اور رسل کی 2 رکعت نفل نماز میں امامت فرمائی۔ پھر سیدنا جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے گئے۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ دوسرے آسمان پر سیدنا یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان سے کچھ گفتگو بھی فرمائی۔ تیسرے آسمان پر سیدنا یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر سیدنا ادریس علیہ السلام سے اور 5ویں آسمان پر سیدنا ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو بیت المعمور یعنی فرشتوں کے قبلے کے ساتھ پیٹھ لگائے بیٹھے تھے، جس میں ہر دن 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ ہر نبی نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے کہا: مرحبا اے پیارے رسول۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ جب اس درخت پر نور کی برسات ہوئی تو اس کا رنگ و روپ فوراً بدل گیا اور ایسی رنگین روشنی کی کرنیں ظاہر ہوئی کہ انہیں الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ جب سیدنا جبریل علیہ السلام یہاں تک پہنچے تو رک گئے اور عرض کیا: اب میں آگے نہیں جا سکتا۔ پھر اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عرش تک یا پھر اس سے بھی اوپر کے مقام تک بلایا۔ قرآن کریم میں اس منظر کا ذکر سورہ نجم 12:27 کے آیت نمبر 8 اور 9 میں کچھ یوں ہے: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ ترجمہ کنز الایمان: پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ انسانی سمجھ سے پرے ہے۔ سمجھے حامد انسان ہی کیا، یہ راز ہے حسن و الفت کے، خالق کا حبیبی کہنا تھا، خلقت نے کہا سبحان اللہ، مرحبا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے دیدار سے سرفراز ہونے کے بعد آسمان سے زمین پر واپس آئے تو آپ نے ہر جگہ کا دورہ فرمایا، اللہ عز و جل کی عظیم نشانیوں کو دیکھا اور ان کا مشاہدہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں تشریف لائے اور وہاں سے براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ نے قریش کے تاجروں کے قافلوں اور تمام منازل یعنی مکانات کو دیکھا۔ ان سب منازل سے گزر کر جب آپ مسجد الحرام پہنچے تو رات کا کافی حصہ ابھی باقی تھا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سو گئے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے معراج کے اس منظر کو کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے: خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑ منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے، یعنی
دیکھیے تو صحیح اللہ عز و جل کی قدرت کا کیا جلوہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کروڑوں مقامات کا دورہ فرمایا، آسمانوں اور عرش تک تشریف لے گئے، لیکن جب واپس آئے تو رات کا منظر بالکل وہی تھا، تارے اب بھی چمک رہے تھے، ان کی چھاؤں تک نہیں بدلی تھی۔ یہ سب کچھ اس بات کا واضح پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا ہے جس کا اندازہ انسان کی سوچ سے پرے ہے۔ سبحان اللہ۔